بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 223 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب دعوت المظلوم، یعنی مظلوم کی بددعا۔ مقصد یہ کہ یہاں اس باب میں جو کچھ درج کیا گیا ہے اس سے اس طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس قانون قدرت کو یاد رکھنا چاہیے کہ مظلوم کے دل سے اگر بددعا نکلتی ہے ظالم کے لیے تو پھر قانون قدرت یہی ہے کہ مظلوم کی بددعا کو رد نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ دعا یا بددعا بہرحال وہ اپنا اثر دکھا کر رہتی ہے، کیونکہ یہ بددعا دل سے نکلی ہے، اور یہ کہ بات جب دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے۔ اور یہاں ناظرین کرام، چونکہ اس سے قبل ہم نے یہ باب پڑھا تھا کہ جس کا عنوان قائم فرمایا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب اصطناع المال، یعنی یہ جو گزشتہ باب ہے اور جس میں یہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ اصطناع المال یعنی خوشحالی کی طرف توجہ دیا کرے، کہ وہ خود کو خوشحال بنانے کی فکر کرے کہ اس کی مالی حالت درست ہو سکے، تاکہ وہ دنیا میں، معاشرے میں، اپنی برادری اور محلے میں باعزت طریقے سے زندگی بسر کر سکے، اور تاکہ اپنے اہل و عیال کو وہ فقر و فاقہ اور یہ کہ دنیا کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے جو معاملات ہیں اور یہ جو ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہیں، ان چیزوں سے وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں کو محفوظ و مأمون رکھ سکے۔ بلکہ دینی تعلیم تو یہ ہے، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ جو کہ اوپر ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ غرض ہے کہ انسان کی ہمیشہ یہ کوشش رہنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ میں دوسروں کی جیبوں کی طرف دیکھا کروں اور یہ کہ دوسروں سے ہمیشہ امید وابستہ کیے بیٹھا رہوں کہ فلاں سے کچھ مل جائے گا اور فلاں سے مجھے کچھ مل جائے گا، اور یہ کہ مشکل وقت اگر آ پڑا تو فلاں کچھ مدد کرے گا، تعاون کرے گا، تو اس قسم کی سوچ رکھنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ سستی اور کاہلی سے پرہیز کیا کرے، اور یہ کہ ہمیشہ محنت و کوشش کو اور جد و جہد کو اپنا شیوہ و شعار بنائے رکھے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ جعل اللہ لکم قیاما، کہ دیکھو یہ جو مال و دولت ہے، یہ روپیہ پیسہ، اللہ نے اس چیز کو تمہارے لیے قیام بنایا ہے۔ قیام کے معنی ہے کھڑے رہنا، یعنی جس طرح فرض کیجئے کوئی بوری ہے یا تھیلا ہے، وہ بوری جب تک بھری رہے گی اس میں کچھ مال ہوگا، کچھ سامان ہوگا، اس وقت تک وہ بوری کھڑی رہ سکے گی کہ وہ بھری ہوئی ہے، اس کے اندر کچھ ہے۔ لیکن اگر وہ بوری خالی ہو گئی تو اب خالی ہو جانے کے بعد یہ بوری گر جائے گی، یہ زمیں بوس ہو جائے گی،
اب یہ کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ تو قرآن کریم میں مال کے بارے میں بھی خود اللہ عز و جل کی جانب سے بندوں کو، انسانوں کو یہی بات بتائی گئی ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ دیکھو یہ جو تمہارے پاس ہمارا دیا ہوا مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، تم یہ روپیہ پیسہ، تم یہ ناسمجھ قسم کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے نہ کر دینا، اس لیے کہ یہ روپیہ پیسہ، یہ مال، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قیام، یعنی دنیا کی زندگی میں باعزت طریقے سے کھڑے رہنے کا، اور یہ کہ معزز قسم کی زندگی بسر کرنے کا یہ انتظام ہے۔ تو یوں انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ سستی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے ہمیشہ کوشش کیا کرے کہ وہ کسی پر بوجھ نہ بننے پائے، بلکہ اگر بوقت ضرورت کوئی ایسی صورتحال پیدا ہونے لگے کہ اسے اپنے ارد گرد جو لوگ ہوا کرتے ہیں معاشرے میں، ان میں کوئی ضرورت مند اگر نظر آئے تو اس کا بوجھ اٹھانے کی بھی کوشش کیا کرے انسان، اور جس قدر گنجائش و حالات اجازت دیں، جس طرح بھی بن پڑے، انسان کو چاہیے کہ وہ ضرورت مندوں کی مدد کیا کرے، نہ یہ کہ خود ضرورت مند بنا بیٹھا رہا کرے ہمیشہ۔ تو خوشحالی کی کوشش کی جائے۔ مزید یہ کہ اگر خوشحالی نصیب ہے تو اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے، کہ مال کی حفاظت کی جائے، کہ یہ مال جو کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ رزق حلال، اب اگر انسان اسے برباد کرے، فضول خرچیوں میں اڑایا کرے، یا اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا، کھلی جگہ رکھ دیا کہ یوں کسی وجہ سے اس کی اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے وہ مال برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ناپسندیدہ ترین یہ معاملہ ہے۔ چنانچہ گزشتہ باب میں چونکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ خوشحال بننے کی کوشش کیا کرے انسان جائز طریقوں سے، شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے۔ اب یہاں اس نئے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو عنوان قائم فرمایا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، تو ان دونوں ابواب میں جو ربط ہے، آپس میں جو جوڑ ہے، تو یہ بتانا اور سمجھانا مقصود ہے کہ انسان جب اپنے لیے خوشحالی کی کوشش کرے اور اپنے مالی حالات کو بہتر بنانے کی جب کوشش کیا کرے انسان، تو پھر ایسا نہ ہو کہ اس کوشش میں اور زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی جو جد و جہد ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو تعلیم دی گئی ہے بشرطے کہ وہ جائز اور حلال طریقے سے ہو، لیکن اس کوشش میں کہیں ایسی نوبت نہ آنے پائے کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہو جائے، کسی کی حق تلفی ہو جائے، کہ خود اپنے لیے خوشحالی کی کوشش میں انسان کسی دوسرے کا کچھ حق دبا لے، تو یہ بہت ہی نازک ترین معاملہ ہے۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولد۔ یہ حدیث ہمارے سامنے کہ جس کا نمبر ہے 481،
فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، ثلاث دعوات مستجابات، کہ دیکھو 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جو ضرور قبول کی جاتی ہیں، کہ اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کو ضرور شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے، اور کسی صورت ان 3 دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ 3 دعائیں یعنی 3 قسم کے انسانوں کی دعائیں، 3 قسم کے انسان اگر کوئی دعا کرتے ہیں تو اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلے دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، اسے رد نہیں کیا جاتا، یہ ضرور اپنا اثر دکھا کر ہی رہے گی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو کوئی ظالم ہے اس کی خوشحالی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی وہ خوشحالی، اس کا وہ مال و متاع، اور اس کا وہ کاروبار، اور اس کے وہ کارخانے، اور اس کی وہ ترقیاں اور کامیابیاں اور تمام تر رنگینیاں، یہ سب کچھ دیکھتے ہی دیکھتے یہ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گا، سبھی کچھ برباد ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے کہ وہ دعوت المسافر، مسافر کی دعا، اور تیسری چیز ہے وہ دعوت الوالد علی ولدہ، والدین کی بد دعا اپنی اولاد کے لیے۔ تو یہ 3 انسان، مظلوم، مسافر اور والدین، ان کی دعا ہو یا بد دعا ہو تو فرمایا کہ اسے کسی صورت رد نہیں کیا جاتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام کہ یہ تینوں افراد کہ مظلوم اور اسی طرح مسافر اور اسی طرح والدین، ان تینوں کی دعا کی یہ صورتحال ہے کہ اسے رد نہیں کیا جاتا، وہ دعا ہو یا بد دعا ہو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں میں ایک چیز مشترک ہے، تینوں کا ایک ہی حال ہے۔ تینوں جب دعا کرتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں تو یہ دعا یا بد دعا دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، اور پھر یہ کہ آسمانوں تک اور عرش تک پہنچتی ہے، اسے قبول کیا جاتا ہے۔ تینوں میں ایک بات مشترک ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ تینوں ہی ان کا حال یہ ہے کہ یہ شکستہ خاطر ہیں، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ مظلوم کا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے اپنی مظلومیت کی وجہ سے، اور اپنی بے بسی اور بے چارگی کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو کوئی مسافر ہے، اگرچہ وہ سفر میں پردیس میں بظاہر خوشحال ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وطن سے دوری، اپنے اہل و عیال اور اپنے پیاروں سے دوری، یہ اپنے احباب، اپنا گھر، اپنا وطن، اور یہ کہ ان سب کی یاد، تو یہ فطری طور پر یہ ایسے معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ مسافر اور یہ پردیسی قسم کا انسان وطن سے دور، اپنوں سے دور، یہ ہمیشہ غمگین اور اداس اور یہ کہ بجھا بجھا سا رہا کرتا ہے، مرجھایا رہتا ہے، دل خوش نہیں رہتا اس کا، اگرچہ بظاہر خوشی کے تمام اسباب موجود ہوں، لیکن وطن کی یاد، ماں باپ کی یاد، بیوی بچوں کی یاد، یہ تمام چیزیں یہ فطری معاملات ہیں۔ اور یہ تیسرا شخص کہ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، کہ یہ والدین،
والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ، ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ جو محبت ہوا کرتی ہے، ایسی محبت حقیقت یہ ہے کہ تمام کائنات میں کبھی کسی کو کسی کے ساتھ اس قدر مضبوط اور اس قدر خالص اور بے غرض محبت نہیں ہو سکتی کہ جس قدر مضبوط اور یہ کہ خالص محبت ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے کہ اپنا کوئی مطلب نہیں ہے، اپنا کوئی مفاد نہیں ہے، بلکہ والدین تو ہمیشہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیا کرتے ہیں بچوں کی خوشی کی خاطر، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا کرتے ہیں بچوں کی خوشی کی خاطر، خود جیسی تیسی کھالی روکھی سوکھی دال روٹی، لیکن یہ کہ بچوں کے لیے اچھی خوراک کا انتظام، اور یہ کہ خود پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے بچوں کے لیے عمدہ لباس کا انتظام۔ الغرض والدین کے دل میں اولاد کے لیے بہت زیادہ محبت ہوا کرتی ہے، اور یہ کہ والدین کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ لہذا والدین اگر اپنی اولاد کے لیے کوئی دعا مانگیں گے تو وہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی اور اولاد کی زندگی سنور جائے گی، لیکن اگر کبھی ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اولاد نے بہت زیادہ دل دکھایا ہے ماں باپ کا، تبھی تو یہ بد دعا نکلی ہے، ورنہ یہ کہ ماں باپ تو کبھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے، لیکن اتنا دل دکھایا، اتنی نافرمانی کی ہے، اس قدر زیادہ صدمہ پہنچایا ہے اولاد نے کہ اب ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، ماں باپ کا دل دکھی ہے، اور جب ماں باپ کا دل دکھی ہوگا تو پھر اولاد کے لیے دونوں جہانوں میں جو بھیانک انجام ہوگا اور جو بربادیاں ہوں گی، تو اس چیز کے تصور سے ہی انسان کی روح لرز جانی چاہیے کہ قانون قدرت یہی ہے کہ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اور ان سے دعائیں لینے کی بجائے ان کی بد دعائیں جو کوئی لیتا رہا، تو پھر اس کا انجام یقیناً انتہائی بھیانک ہی ہوگا۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔